أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن پاک اللہ کا مقدس کلام ہے، عظمت والا کلام ہے، اور اس کو مصلی پر کھڑے ہو کر کے پڑھنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ اچھوں کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں۔ قرآن پاک کو پڑھنے کے جہاں کچھ اصول و ضوابط ہیں، وہیں سامع کے لیے بھی کچھ اصول ہیں کہ وہ امام کو تراویح میں لقمہ کب دے اور کتنا دے، کس طریقے سے دے۔ سامع کے لیے ان اصولوں کا یاد رکھنا ضروری ہے اور ان کے مطابق اس کو لقمہ دینے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آج ہم اسی تعلق سے بات کرتے ہیں۔ تو اس تعلق سے میرے سامنے فتویٰ ہے، یہ دارالافتاء جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بن نوری ٹاؤن کا۔ جامعہ کے دارالافتاء سے کسی نے یہی سوال کیا کہ امام کو تراویح کے اندر لقمہ دینے کا کیا طریقہ ہے، کس طریقے سے لقمہ دینا چاہیے اور کب دینا چاہیے۔ تو جو فتویٰ ہے وہ میں آپ کے سامنے پڑھ کر سناتا ہوں، اس سے بہت اچھی طرح سے سمجھ آ جائے گا کہ سامع کو کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اگر امام سے قرآن پڑھنے میں بھول ہو جائے تو سامع لقمہ دے سکتا ہے۔ لقمہ دیتے ہوئے اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ امام مزید التباس میں نہ پڑ جائے، یعنی اگر امام صحیح طور پر پڑھنے کی کوشش کر رہا ہو تو اولاً اس کو موقع دیا جائے۔ امام کو متشابہ لگ گیا اور وہ کوشش کر رہا ہے اس کو صحیح کرنے کی، تو سامع کو انتظار کرنا چاہیے، فوراً لقمہ دینے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اس کے اندر یہی بتلایا گیا ہے، لقمہ دینے میں جلدی نہ کی جائے۔ اگر امام پھر بھی نہ پڑھ سکے تو لقمہ دیا جائے، کیونکہ مقتدی کے لیے لقمہ دینے کی اجازت ضرورتاً ہے۔ لیکن یہاں کیا ہوتا ہے، سامع جیسے ہی امام کہیں اٹکا یا متشابہ لگا یا امام کو سانس لینے کی ضرورت پیش آئی تو سامع پھٹاک سے پیچھے سے بولتا ہے، اور ہو سکتا ہے وہ بیچارہ یہ سمجھتا ہو کہ میں بھی اپنی موجودگی دکھاؤں کہ میں بھی موجود ہوں، حالانکہ یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ اگر امام صحیح پڑھنے کی کوشش کر رہا ہے تو اس کو موقع دینا چاہیے، فٹاک سے نہیں بولنا چاہیے۔ تو اس کے اندر وہی سمجھانے کی کوشش کی ہے، ورنہ مقتدی کا تلاوت کرنا خلاف وضع ہے، یعنی لقمہ بھی دے، صرف ضرورتاً جتنی ضرورت ہو اتنا لقمہ دیا جائے، اور اس طریقے سے دیا جائے کہ صاف سمجھ میں آ جائے کہ کیا لقمہ دیا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ اس طریقے سے بولیں کہ امام کو پتہ ہی نہیں لگا کہ کیا بولے کیا نہیں، تو بجائے اس کے کہ وہ اپنی تلاوت کو آگے جاری رکھے، الٹا اور تذبذب میں پڑ جائے کہ کیا کہا کیا نہیں کہا۔ تو اس لیے ضرورتاً دیا جائے اور صاف طریقے سے دیا جائے کہ سمجھ میں آ جائے، اور اگر سامع مقرر ہے تو وہی غلطی بتائے، کوئی اور شخص جلدی نہ کرے۔ سامع مقرر ہے تو سامع ہی کو غلطی بتانی چاہیے، اور جتنے حفاظ ہیں وہ اس کے اندر جلد بازی نہ کریں۔ البتہ اگر سامع لقمہ نہیں دے پا رہا ہے اور امام کو ضرورت ہے تو پھر کوئی دوسرا لقمہ دے سکتا ہے، لیکن پہلے سامع کا انتظار ہی کیا جائے۔
کوئی اور شخص جلدی نہ کرے، البتہ اگر سامع نہ بتا سکے اور امام آگے تلاوت بھی جاری نہ رکھ سکے تو پھر کوئی اور شخص جو نماز میں شریک ہو وہ بھی لقمہ دے سکتا ہے۔ اگر امام سے غلطی ہو اور سامع کے لقمہ نہ دے سکنے کی وجہ سے وہ تلاوت جاری رکھے اور غلطی کی وجہ سے معنی میں ایسا فساد نہ آئے جس کی وجہ سے نماز فاسد ہوتی ہو، اور پھر اگلی رکعت یا بعد کی کسی رکعت میں وہ آیت تصحیح کر کے دہرا لے تو تراویح میں ضرورتاً اس کی گنجائش ہے۔ البتہ اگر غلطی کی وجہ سے معنی میں ایسا فساد آئے جس سے نماز فاسد ہو جائے تو سامع ورنہ مقتدیوں میں سے کسی حافظ کو چاہیے کہ وہ لقمہ دے دے۔ اگر ایسی غلطی کی تصحیح نماز میں نہیں کی گئی تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ لقمہ کوئی ایک شخص دے اور اس طرح پڑھے کہ امام کو سمجھ میں آ جائے۔ ابھی میں نے اوپر جو بتلایا آپ کو یہ وہی بات ہے کہ ایک شخص لقمہ دے اور اس طریقے سے اتنا لقمہ دے کہ امام کو سمجھ میں آ جائے کہ کیا بتایا ہے۔ جو شخص نماز میں شریک نہ ہو وہ لقمہ نہ دے، نماز کے باہر سے کوئی لقمہ نہ دے۔ اگر کسی نے لقمہ دے دیا اور امام نے قبول کر لیا تو نماز امام اور مقتدی سب کی فاسد ہو جائے گی۔ تو سامع کو ان تمام چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے اور یہ جو اصول ہے ان کی پابندی کرنی چاہیے۔ ایک کلپ ہمارے پاس آئی ہے امام حرم کی، جو مسجد نبوی کے امام و خطیب ہیں، فضیلت الشیخ صلاح بن محمد البدیر۔ انہوں نے اس بات کو اچھی طرح سے سمجھایا ہے کہ ان کو ایک جگہ متشابہ لگا، پیچھے سے لقمہ دیا گیا تو شیخ نے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ ذرا صبر کیجئے، صبر کیجئے۔ متشابہ لگنے پر فوراً لقمہ نہیں دینا چاہیے بلکہ انتظار کرنا چاہیے جبکہ امام خود صحیح کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ یہ کلپ میں آپ کو دکھاتا ہوں، آپ اس کو دیکھیے اور سمجھ سکتے ہیں کہ سامع کو ان چیزوں کا کتنا خیال رکھنا چاہیے۔ چونکہ نماز ہے، امام خود کوشش کر رہا ہے تو آپ کو پھٹاک سے پیچھے بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیے اسکرین پر کلپ۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ وَنَزَعْنَا مِنْ كُلِّ